غزہ امن منصوبہ ہچکولے کھانے لگا، فلسطینی مضافتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کی قیادت کا کہنا ہے کہ غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کے شق میں ترمیم کی جائے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کچھ شقوں میں ترمیم کی خواہاں ہے۔ حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصر اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر حماس نے امن منصوبہ تسلیم نہ کیا تو پھر انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ قطر کے وزیر اعظم کا بھی صدر ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات کی وضاحت پر زور۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ غزہ امن منصوبہ قبول کرو ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو دو ٹوک پیغام۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان 5 ٹیلی فون رابطے ہوئے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی سیکورٹی خدشات پر لچک دکھائی، تاہم داخلی سیاست سے متعلق ترامیم مسترد کر دی۔ انہوں نے نتن یاہو کو یقین دہانی کرائی کہ اگر حماس نے منصوبہ رد کیا تو امریکہ اسرائیل کو مکمل حمایت دے گا۔ ٹرمپ اور 8 عرب مسلم ممالک کے اجلاس میں رہنماؤں نے اسرائیل پر شدید تنقید کی۔ ٹرمپ نے امن کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیر اسٹیو وٹکوف کو 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ امریکی ٹیم نے عرب ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد منصوبے کے ابتدائی متن پر بھی اتفاق کیا۔ جب نیا مسودہ عرب ممالک کو بھیجا گیا تو وہ اسرائیل کی ترامیم پر برہم ہوئے، خاص طور پر غزہ سے انخلاء کی شرائط پر۔ قطر نے امریکہ کی ٹیم کو منصوبہ جاری نہ کرنے کا مشورہ دیا، مگر ٹرمپ نے پیر کے روز اسے جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ قطر پر حملہ، امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر نے قطر کو سیکورٹی کی ضمانت دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ ایسے کسی حملے کی صورت میں امریکہ تمام قانونی مناسب اقدامات کرے گا، جن میں سفارتی، اقتصادی اور اگر ضروری ہوا تو فوجی اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ اقدام خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے امریکہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہی کہ دوحہ پر حملے کے بعد اسرائیل نے قطر سے باضابطہ معافی مانگی تھی۔ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف سب سے مؤثر آواز ترکیہ کی ہے۔ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی پکار ترکیہ سے بلند ہوئی۔ ترک صدر طیب اردوان کا ترک اسمبلی میں نئے پارلیمانی سال پر خطاب، کہا کہ غزہ سے متعلق غیر متزلزل موقف سے عالمی سطح پر مثال قائم ہوئی۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ترکیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ فلسطین پر خاموش رہنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پہلا موضوع غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ تھا۔ وزیر خارجہ ساگزار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک ایران برادرانہ تعلقات کا جائزہ، علاقائی صورتحال اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ پاکستان و ایران کا دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ کثیر الجہتی فورمز پر مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین اور علیمہ خان کے درمیان چپکلش شدت اختیار کر گئی۔ پارٹی قیادت تقسیم کا شکار، کئی رہنماؤں کا موجود صورتحال میں خود کو الگ رکھنے کا فیصلہ۔ علی مین اور علیمہ خان کے بیانات کا بانی چیئرمین نے نوٹس لے لیا۔ پی ٹی آئی قیادت نے علی مین گنڈا پور کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ بیرکسر گوہر کا کہنا ہے کہ علی مین کا بیان پارٹی پالیسی نہیں۔ علی مین نے الزام عائد کیا پشاور جلسے کی بدمزگی کی ذمہ دار علیمہ خان تھی۔ عاقب اللہ اور فیصل ترکی علیمہ خان سے رابطے میں تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد علی مین گنڈا پور نے بانی چیئرمین سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج علی مین گنڈا پور کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ علیمہ خان اور علی مین کو مزید بیان بازی سے روک دیا۔ اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو چاروں نئے کوارڈینیٹرز فیصلہ کریں گے۔ بانی تحریک انصاف نے 4 رکنی کمیٹی کو سیاسی فیصلوں کا بھی اختیار دے دیا۔ 4 رکنی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان، سینیٹر علی ظفر شامل۔ توشہ خانہ 2 کیس کی آج ہونے والی سماعت منسوخ۔ اگلی تاریخ آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں دی جائے گی۔ عدالت عملے کی جانب سے وکلاء صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کو آگاہ کر دیا گیا۔ استغاثہ کے 19ویں گواہ پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 20 گواہان کی شہادتیں قلمبند کی گئی ہیں، جن میں سے 19 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔
مریم نواز کے تند و تیز بیانات کے بعد اتحادی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو منا لیا، افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے پر اتفاق، دونوں پارٹیوں نے رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا، ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس اسپیکر چیمبر میں ہوئی، پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہمارے کسی لیڈر کارکن نے پنجاب سے متعلق کوئی متنازع گفتگو نہیں کی، ہمارے کسی کارکن پارٹی عہدیدار رہنما نے پنجاب پر تنقید یا سوشل میڈیا پر لکھا ہے تو ثبوت دیں، اگر ثبوت نہیں تو مریم نواز اپنے بیان واپس لے کر معافی مانگے۔ نون لیگ کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی قمر زمان قاہرہ اور اعجاز جاکھرانی نے کی۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے نائب وزیر اعظم کو تحفظات، شکایات اور مطالبات سے آگاہ کیا، اسحاق ڈار کی معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون جو چاہے کرے اور ہم خاموش رہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ زبان بند ہاتھ توڑ دوں گی والا لہجہ مناسب نہیں، ہم نے حکومت کو ہر قدم اور ہر ایشو پر سپورٹ کیا، بدقسمتی سے طے شدہ معاہدے پر عمل نہیں ہوا، ہم نے وزارتیں لیے بغیر حکومت کا ساتھ دیا، ایک دوسرے پر تنقید کریں لیکن اتنے دور نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی جماعت ضرور ہے مگر عزت وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گی، سیاسی تنقید کریں مگر اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ لاہور میں ہونے والے جلسوں نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی، یہ تو ابھی ٹریلر ہے، پنجاب کو فتح کر کے پیپلز پارٹی کا کالا کما کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کا بھرپور جواب کے کہا جب ذاتی حملے کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے، آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ بعض جماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ نون لیگ و پیپلز پارٹی میں سیز فائر، ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے صرف اپنے صوبے کے پانی کے حصے کی بات کی ہے، اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، پانی کی تقسیم پر ہمارا موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آج کی ملاقات ٹھیک رہی، پی پی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، ہم ان کی سوچ اور پالیسی کے پابند نہیں ہیں۔ نون لیگ کی بھول ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ ہم یہاں ایک اصول کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر تو ہمیں دیگر آپشنز کو دیکھنا پڑے گا، ہم اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب اس بارے میں بھی نہیں سوچا جا رہا، ہماری سپورٹ کا مقصد ملک میں استحکام اور جمہوریت کا تسلسل تھا، چھوٹی موٹی باتوں پر حکومت کو عدم استحکام کے شکار نہیں کرنا چاہتے۔ علیمہ خان گروپ بانی پی ٹی آئی کو غلط فیصلے کرواتا رہا، علی امین گنڈا پور نے بہت سی باتیں نہیں کی۔ شیر افضل مروت کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا کہ پاکستان میں بڑے فیصلے اکثر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کیے گئے، 26ویں ترمیم رات کے اندھیرے میں لائی گئی، آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ مریم نواز کے سخت رد عمل نے پیپلز پارٹی کو حیران کر دیا، پارلیمان کے اندر پیپلز پارٹی کو احتجاج بھی کرنا پڑا، وزیر قانون کو معذرت کرنا پڑی، اصل اختلاف ترقیاتی فنڈز اور انتظامی معاملات پر ہے۔ علی امین چیف منسٹر کی حیثیت سے بانی کے نہیں عوام کے نمائندے ہیں، امید ہے کہ گنڈا پور ان کے مشیر ذمہ داری سے فیصلے کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو خود حل کریں گے، ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ 2 دن پہلے کچھ لوگ علیمہ خان کے ساتھ تھے، اب مختلف بیانیاں دے رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم ذاتی معاملات سے آگے بڑھیں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل کے وزراء اور مشیروں کے قلمدان تبدیل، صوبائی حکومت کے اعلامیہ کے مطابق باجوڑ سے ایم پی اے حمید الرحمان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر، ارباب عاصم معاون خصوصی برائے ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن مقرر، ارباب عاصم کو فیصل ترکئی کے استعفے کے بعد قلمدان دیا گیا، خلیق الرحمان کو محکمہ صحت کا چارج سونپ دیا گیا، فضل شکور کو محکمہ سیاحت کا قلمدان دے دیا گیا، معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو مکمل وزیر کا درجہ دے دیا گیا، مشیر زاہد چند زیب کو محکمہ لیبر الاٹ کر دیا گیا، وزیر پختون یار کو محکمہ کھیل کا چارج دے دیا گیا، وزیر سپورٹس فخر جہان کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، جبکہ مشیر صحت احتشام علی کو محکمہ ایکسائز کا قلمدان سونپ دیا گیا۔
معافی مانگی نہ مانگوں گا، ٹرافی چاہیے تو دفتر آؤ۔ بھارت نے کھیل کی ساکھ متاثر اور گودی میڈیا نے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ چیئرمین ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے پر کرارا جواب دے دیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ بھارتی میڈیا حقائق پر نہیں بلکہ جھوٹ پر پروان چڑھاتا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ سے معافی مانگنے سے متعلق زیر گردش خبریں بے بنیاد اور جعلی ہیں۔ اس دن ٹرافی دینے کو تیار تھا، اب بھی تیار ہوں۔